ڈالی ڈالی ہے سید نے وہ باغ لگایا سید نے وہ باغ لگایا چاروں طرف ہریالی ہے میرے پیر کی بات نرالی 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 ہم نے ایسا پایا خواجہ کا جس نے پتا بتایا خواجہ کا جس نے پتا بتایا خواجہ کا جس نے پتا بتایا خواجہ کیا پھر ایسے خواجہ ہندوستان کے ہیں جو راجہ ہندوستان کے ہیں جو راجہ ہندوستان کے ہیں جو راجہ پیر کے ذریعے خواجہ ملے خواجہ سے سب کچھ پائیں گے خواجہ سے سب کچھ پائیں گے پیر کے صدقے میں خواجہ جی اپنی بات بنائیں گے اپنی بات بنائیں گے اپنی بات بنائیں گے ہاں خواجہ معین کی چوکھٹ سے سید کی چوکھٹ دور نہیں سید کی چوکھٹ دور نہیں ہاں خواجہ معین کی چوکھٹ سے سید کی چوکھٹ دور نہیں رنگ ہے چشتی ادھر بھی ادھر بھی اور ایک ہی رنگ کی ڈالی ہے میرے پیر کی بات نرالی 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 جو دل سے دعا دیتے تو جادو کے پل میں مقدر جادو کے پل میں مقدر جادو کے پل میں مقدر خدمت پیر سے کتنے بنے ہیں ولی قطب ابدال قلندر ولی قطب ابدال قلندر ولی قطب ابدال قلندر پیر جو راضی خواجہ راضی خواجہ خوش تو آقا خوش خواجہ خوش تو آقا خوش خواجہ خوش تو پیر کا دامن تھامے رکھا تو کبھی نہ تم گھبرا پیر کی بات نرالی ہے میرے پیر کی بات نرالی سید ہاں سید کہو سید یا سید حق سید ہاں سید کہو سید یا سید آج رنگ میرے مارا کی حریم آج رنگ ہے رے مارا نولیا بولے پیر بھائیو میرا سید پیا اولیا 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 سید پیا اولیا وہ حضرت پیا اولیا سید پیا اولیا
رنگے اور نہیں کے ذکر میں پکاروں گا سید کو جب میرے خواجہ پکاروں گا سید کو جب میرے خواجہ بدل کے لیے ان کو آنا پڑے گا جو رنگے اور نہیں کے ذکر میں اپنے ہی رنگ میں رنگ دے رکھیلے 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 تیرا رنگ وائے تو بنا رنگ وائے میں تو گھر نہیں جاؤں گی بنا رنگ وائے تو گھر نہیں جاؤں گی بنا رنگ وائے میں تو گھر نہیں جاؤں گی بیچ جائے بول ساری عمریاں اپنے ہی رنگ میں رنگ دے رکھیلے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے رکھیلے ایسی رنگ کو رنگ نہ چھوٹے 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 رنگ نہ چھوٹے تو رنگ نہ چھوٹے رنگ نہ چھوٹے تو رنگ نہ چھوٹے ایسی رنگ کو 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 رنگ حسینی اور حسنی ہے گھرانا پنجتنی ہے گھرانا پنجتنی ہے رنگ حسینی اور حسنی ہے پچکاری بکی بدنی ہے اپنے ہی رنگ میں رنگ رنگیلے اپنے رنگ میں رنگ رنگیلے بھائی پچکاری بر مکھ پر ماری 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 بھیج گئی موری چوندر ساری بھیج گئی موری چوندر ساری بھائی پچکاری بر مکھ پر ماری بھائی پچکاری بر مکھ پر ماری بھیج گئی موری چوندر ساری بھیج گئی موری چوندر ساری سید پیا ہے چتر کھلاڑی 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 بانے برسک ہے نہیں رنگ میں
اپنے ہی رنگ میں رنگ رنگیلے اپنے رنگ میں رنگ رنگیلے اپنے رنگ میں رنگ رنگیلے میں تو گئی تھی گھومر بجریا 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 اپنے رنگ میں رنگ رنگیلے اپنے رنگ میں رنگ رنگیلے ہمارے سوئے تھے میں مکے والے کے نہیں دیکھے خواجہ خواجگاں تم پہ لاکھوں سلام فخر ہندوستان تم پہ لاکھوں سلام خواجہ خواجگاں تم پہ لاکھوں سلام فخر ہندوستان تم پہ لاکھوں سلام میرا اونچا ہمیشہ ستارہ رہے زندگی بھر تمہارا سہارا رہے دیدۂ شوق محو نظارہ رہے اور اس وقت آئے اجل کا پیام خواجہ خواجگاں تم پہ لاکھوں سلام فخر ہندوستان تم پہ لاکھوں سلام اے عطائے شہنشاہ جن و بشر پنجتن پاک کے گر کے نور نظر شاہ عثمان ہارون کے لخت جگر خلق کے تاج پر اولیاء کے امام خواجہ خواجگاں تم پہ لاکھوں سلام فخر ہندوستان تم پہ لاکھوں سلام اب تو للہ ہم پر کرم کیجیے آکے آسان بار علم کیجیے دور ہم سے ہمارا بھی غم کیجیے آپ سے فیض پاتا ہے ہر خاص و عام خواجہ خواجگاں تم پہ لاکھوں سلام فخر ہندوستان تم پہ لاکھوں سلام تو کرے دشت غربت کی کھائے ہوئے گردش غم کے ہاتھوں ستائے ہوئے آئے ہیں آس تم سے لگائے ہوئے تم جو چاہو تو بن جائیں سب اپنے کام خواجہ خواجگاں تم پہ لاکھوں سلام فخر ہندوستان تم پہ لاکھوں سلام بحر رنج و علم کا کنارہ نہیں اہل سنت کا کوئی سہارا نہیں اب تمہارے سوا کوئی چارہ نہیں منتشر ہو نہ جائے کہیں یہ نظام خواجہ خواجگاں تم پہ لاکھوں سلام فخر ہندوستان تم پہ لاکھوں سلام
کتنے غم زینت داستاں بن گئے، کتنے کانٹے رہے گلستاں بن گئے، کتنے ذرے فلک آشیاں بن گئے، اپنے سید کو بھی اب کرو شاد، کام پا جائے آج گاں تم پہ لاکھوں سلام، فخر ہندوستان تم پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بخش دو سب کی خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، وقت میں ہم یوں سنائیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، واسطہ سید پیا کا، رخ بدل دو ہر بلا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام آپ نے تشریف رکھی حضرات، اس سے پہلے کہ سوسائٹی دعا ہو، ذہن میں جو ایک بات مشورے کے طور پر جو ابھر رہی ہے بتا دینا، اسلام کے اندر سیادت رک جاؤ، خاموش جاؤ، میرا گلا بیٹھ گیا ہے۔ اسلام کے اندر اتحاد کا جو سبق ہے اہم ترین سبق ہے، اسی واسطے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکم ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اجتماعی اتحاد ہے۔ مسجد میں جائیے، سب سب کھڑے ہو جائیے، وہاں ایک اتحاد نظر آیا۔ اس سے بڑا اتحاد کہا جمعے میں اور لوگ آئے تھے، شامل ہوئے تھے، دیکھیے کیسے کیسے ہے وہاں پر اتحاد مقصد ہے، بڑے پیمانے، تھوڑا مسجد سے اور زیادہ بڑے پیمانے پہ۔ اس کے بعد کا عیدین، چاہے عید ہو چاہے بقرعید ہو، جمعے سے زیادہ آ کر کے جو مل جاتے ہیں ایک اجتماع، اس سے زیادہ بڑا ہوا یہ کہ جھلک جو ہے ہر اس میں عبادت میں آپ دیکھیں گے اتحاد کی زیادہ ہوتی چاہیے جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح سے جب جسے کہتے ہیں مہا اتحاد، وہ کس شکل میں؟ حج کی شکل میں، دیکھیں نا اسلام کے اندر دیکھیے کہ اتحاد کا کتنا بڑا پیغام ہم لوگوں کو ملتا ہے، لیکن ہم لوگوں کی اتنی ناسمجھی ہے کہ اپنی عملی زندگی سے ہم بہت دور رہتے اس سے۔ اس کو جو ہے ہر مومن کو چاہیے، ہر نسبتی کو چاہیے، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے دل و دماغ میں اتار لے اور عملی شکل میں جو ہے اس اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ کوئی بھی شخص کسی بھی بارگاہ سے منسلک ہے تو احترام اور لوگوں کا تو اپنی جگہ واجب ہے، مگر اس کو اپنی تمام جائز مرادوں کو اسی کے وسیلے سے مانگنا ہے،
ادھر ادھر نہیں جانا ہے. ایک پکڑنا ہے تو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. وہ اس پہ کریک نہیں ہونا چاہیے. احترام اپنی جگہ سب کا ہے, مگر جس سے آپ وابستہ ہیں اس ڈور کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے. مخدوم بہار فرماتے ہیں اپنی بھوجپوری زبان میں, جو کوئی در در پھرے دور 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 ہوئے. ان کا قول ہے, اس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں, بہت صاف صاف اردو ہے جو بھوجپوری سمجھ لیجیے. جو کوئی در در پھرے دور 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 ہوئے اور جہ کے ایک در تھام لے کاہے دور دور ہوئے. یہ مخدوم بہار کا قول ہے, تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسے اتارنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 روز میں رمضان مبارک کی خیر و برکت کا ماہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس پہ جائیں داخل ہوں گے, اور یہ وقت ہے اپنے مال و دولت کو پاک کرنے کا. قرآن کریم کا بھی نزول اسی ماہ میں ہوا ہے. الشہر رمضان الذی فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن کہتا ہے سورۃ بقرہ میں یہ قرآن پاک جو ہے اسی ماہ میں نازل ہوا جو ہے, اور پورے انسانیت کے لیے ہدایت ہے. انسانیت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جو ہے ہم لوگ کرنے والوں کے لیے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. سب کے لیے ہے, کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہے. یہ پیغام ہمیں جو ہے اس سے ملتا ہے. اس سے ہمیں غافل بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو ہے اپنے مال کو پوری طور پر جو ہے ہمیں اس میں کوتاہی بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف جو ہے مال جس کے لیے اوپر فرض ہے زکوٰۃ النصاب جو ہے خالی سے اہل نصاب آپ ہی لوگ ہو جائیں گے, پیرو لوگ تو چھوٹ جائیں گے. اسلام قانون جو ہے وہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون خاص اور عام ہے, کون پیر ہے اور کون مرید ہے. اگر مرید مالدار ہے اور پیر بھی مالدار ہے تو دونوں پہ زکوٰۃ جو واجب ہے. اس وجہ سے جو ہے کوئی ہٹ نہیں سکتا ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم جو ہے واس ضرور کرتے ہیں, ہم آپ کو نصیحت دیتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم زکوٰۃ میں دیتے ہیں. یہ بہت بڑی گناہ ہے. جو خدا قدوس کی بارگاہ میں جو جائیں گے کس میں سکھائیں گے. تمام جہاں جہاں 30-31 جگہ تقریباً قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ کا فوراً آ گیا وہاں پہ. یہ ہدایت جو ہے ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے. اسے ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے, اس سے دور نہیں رہنا چاہیے. دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہمارے جیب سے خرچ ہو رہا ہے, واللہ العظیم جو ہے اللہ رب العزت وعدہ کرتا ہے اس شخص کے مال و دولت کی حفاظت کرنے کا. 0.25 جی 0.25 1,25,000 روپے. اور وہ بھی ایسا نہیں کہ بہت قہرن جبرن نہیں جی, آپ پورے سال میں جتنا ہے اپنا حساب کتاب کر لیں خوب اچھے سے. جو ایک ایوریج کھا پی سکتے ہیں وہ نکال لیجیے, گاڑی گھوڑا لے لیجیے, مکان لیجیے اگر نہیں ہے, بس تمام ضرورت زندگی آپ کو لینے کا حق ہے, اس کو کچھ نہیں ہے. اس کے بعد بھی بن جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے سخی کمائی میں سب پیسے کرتے ہیں جیسے نا, تو آپ کا ذمہ داری کا اس میں حصہ ہے, مستقل لوگوں کا حصہ ہے, تمام جو بھی اس کو شاید ہے, تو اس سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیشہ کوشش کیا کیجیے کہ ہاں ایک اور سماج میں کیا ہے کہ ہم 1 روپیہ دیں گے اور 10 آدمی بتائیں گے. یہ عجیب ہے, یہ یاری مکاری ہے, یہ یاری سراسر مکاری ہے. یہ بالکل مقبول ہے, مقبول نہیں ہو سکتی. بارگاہ جس دن میرا جو ہے حکم تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو دو تو بائیں ہاتھ کو خبر دو. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کس کی راہ میں دے رہے ہیں, ہماری راہ میں دے رہے ہیں یا کسی اور کی راہ میں دے رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. بھائی وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ شاہد ہے. کس سے چھپا رہے ہو یہ تم, وہ کس کو بتا رہے ہو؟ کیا تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری اوقات تو اللہ نے بتا دیا ہے, اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. تم کیا ہو جی, تمہاری اوقات یہ خون کے لوٹے پیدا کرتے ہیں. ورنہ بند سور میں کھڑے ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اوقات تو بھولو. اللہ ہمیشہ جو ہے یاد دلاتا ہے اگر اقرأ آپ پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. بہر کے
یہ تو بات رہی اس کی. اور بالخصوص اس محفل پاک میں جن حضرات نے حصہ لیا ہے، یہ نسبت کے حوالے سے کہا ہوں، میرا ایمان ہے واللہ العظیم کہ جن جن آقاؤں کو آپ نے یاد کیا اس محفل میں ضرور حاضر رہا ہوں. ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں ہے وہ الگ سی بات ہے. وہ آنکھیں پیدا کیجئے، وہ قلم پیدا کیجئے، وہ تاثرات پیدا کیجئے، وہ فکر پیدا کیجئے، وہ ذہن پیدا کیجئے، وہ سوچ پیدا کیجئے کہ جو آپ بیان کریں اس کو عملی طور پر دیکھیں. وہ ہماری کوتاہی، ان کی کوتاہی نہیں ہے. اور کبھی کبھی جنرل نالج جو ہے میں بہت نیوز یا میگزینس وغیرہ جو ہے اب تو ختم ہو گئی ہے، نہیں پڑھ پاتا، لیکن سنتا ضرور ہوں. معاذ اللہ ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے کفار مشرکین جو ہے حضور سے پہلے حضور کے بعد جو ہے بتوں کی پرورش کرتے پرستش کرتے تھے، اسی طرح کے جو ہے رسم جو ہے درگاہوں میں ہوتی ہے. معاذ اللہ مجھے بتایا جائے، اور بات تو یہ ہے کہ پیغام وہاں تک نہیں پہنچے گا جن حضرات کے تاثرات یہ ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کوئی بھی یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ کسی بھی بافیز بزرگ کی بارگاہ میں جب گیا ہے وہ معاذ اللہ سوا اللہ اکبر کے فلاں اکبر کی آواز آئی اس کی آگ میں، توبہ استغفر، کفر ہے. کبھی کسی نے معاذ اللہ غریب نواز غوث الورا کو اس درجے کو پکارا ہے؟ ہمیشہ ان بارگاہوں سے اللہ کی آواز آئی ہے. ہمارے ایمان کو نکھار ملا ہے، ہماری نسبت میں جو ہے ایک وائبرنسی آئی، جیسے کہ چوکیانی آئی ہے جو ہے. اور وہ اس لیے آئی ہے کہ جو اس بارگاہ کا مالک ہے بافیض، اس نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ کس طرح سے ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کے رسول کس طرح سے پہچانیں، ان کے تعلیمات کو کس طرح سے اپنی زندگی میں جو ہے عملی شکل میں اتاریں، تاکہ ہماری جو ہے دین اور آخرت دونوں جو ہے سنور سکے. یہ انہوں نے کارنامہ جو ہے ہمیں انجام دے دیا ہے اور بتایا ہے. اسی کے لیے جاتے ہیں ہم جو ہے، ظاہر سی بات ہے معاذ اللہ ہم غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کرتے ہیں. تو راستہ بالکل نہیں. ارے سجدہ کہہ دینا سجدہ نہیں ہوتا ہے. سجدہ عبادت الگ ہے، سجدہ عقیدت الگ ہے. ابا کا شعر ہے نا، کیا ہے، ہاں کچھ ہے نا اس طرح کا جو ہے. اس کے علاوہ کیا ہے، مونگی حسن عالم پناہ بسو مغرب برائے اہرے دل اہل محمد نشانے پائے خواجہ سجدہ گئے. اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ سجدہ کر رہے ہیں. الاعمال بالنیات، حدیث پاک ہے کہ ہر عمل جو ہے اس کی نیت پر ہے. اب خالی اگر مالی ہم چل رہے ہیں، ٹھوکر لگی اور ہم گر گئے، ہماری پیشانی جو زمین سے ٹکرا گئی تو کیا سجدہ ہوگی؟ الاعمال بالنیات یہ ہے. تو وسوسے میں نہ آئیں لوگوں کے جو ہے. لیکن ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ ذیل میں ہیں اور علم کے دائرے میں اسے دیکھیے کہاں تک جو ہے شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے اس کام کرنے کا جو ہے وہ کیجیے. نیت اصلی چیز ہے. دوسروں کو موقع مت دیجیے. غیر شرعی کام ایسا نہ کریں کہ جو بالکل کھلم کھلا جو ہے شرع سے باہر ہے، وہ جائز نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہو جو ہے. اور یہی پیغام ہمارے باپ نے ہمیں دیا ہے اور ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگ نہ تو ہمیں اور نہ اپنے آقا کو رسوا کریں گے اس بارگاہ میں. سمجھے نا؟ بلکہ یہ خادم بحیثیت ابا حضور کے وارث کے دعا گو ہے کہ رب العزت جو ہے آپ تمام حضرات جو حاضر ہیں اور کسی وجہ سے نہیں بھی حاضر ہو پائے ہیں، ان کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. آپ تمام کی جائز مرادوں کو اللہ پاک ان آقاؤں کے صدقے، بالخصوص آپ کے پیر مرشد کے صدقے جو ہے آپ کی جائز تمنا کو، مرادوں کو جو ہے، آرزوؤں کو جو ہے پوری فرما دیں. اللہ کے صفاتی اسماء ہیں. اللہ کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا شافی الامراض. اللہ پاک تمام امراض سے شفا دینے والا ہے. ہم دعا گو کہ اللہ تعالیٰ اس نام کی فضیلت سے جو لوگ تمام طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے انہیں شفا کامل عطا فرمائے. اللہ پاک کا ایک نام ہے یا لطیف کے نام سے، جس کے معنی ہوتے ہیں اے رشتے کے پیدا کرنے والے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس نام کی برکت سے
उन हमारी बहू बेटियों और माओ बहनों जिन जिन के यहाँ जो औलादें हैं और जो है जिनके हाथ पीले नहीं हुए हैं और मुश्किलात में हैं शामिल, अल्लाह ताला इस अपने नाम की फजीलत से उनके हाथ पीले कर दे, उन्हें शाद-ओ-आबाद रखे। हम उसी तरह से जो है बहुत से मरहूमीन जो है हमारे अज़ीज़ व क़रीब जो इस दुनिया में नहीं चले गए हैं, हम सब रुख़्सत हो गए। अल्लाह ताला जो है गफ़्फ़ार है, मग़फ़िरत करने वाला है, या गफ़्फ़ार हो, उसकी फजीलत से अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाएंगे और हम सबको नेक आमाल अता फरमाए, उस पर चलने की कोशिश करें और उसे जो अमली शक्ल में जो उतारे उसकी हमारी तौफ़ीक़ अता फरमाए जो है। और जो मक़रूज़ हैं अल्लाह पाक जो है उनकी कर्ज़ की अदायगी अता फरमाए नाकाम सदक़े में, और जिन्हें अल्लाह ताला ने दिया है उसे मज़ीद दे, मगर दौलत गनी दे। उसने अखलाक़ हुसैनी अता फरमाए, अखलाक़ कुफ़ी से हमें दूर रखे। ये हमारी दुआ है। और इसके साथ साथ ये खादिम ये भी दुआ करेगा कि रंग आलम बदलता रहे, रंग सैयद में बदले कभी। ये अभी मुर्शिद मैंने कहा ना कि दिल से समझ में आएगा, फिर मुर्शिद कहते हैं समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है, समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है, ज़रा तड़प के पुकारो कि या गरीब नवाज, ज़रा तड़प के पुकारो कि या गरीब नवाज। पुकारूंगा ख्वाजा को जब बहर इसियाँ, बहर के माने होते समंदर के, इसियाँ के माने होते मुसीबतों का समंदर जो है अगर वहाँ है, कहते हैं पुकारूंगा ख्वाजा को जब बहर इसियाँ, मदद को मैं मेरी आना वगैरह। कहने मकसद ये है कि बिल्कुल एकजुट होकर के बिल्कुल ईमान के साथ आप जहाँ भी रहें, रन में रहें, बन में रहें, कहीं भी रहें, खिलवत में रहें,